بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ابن اسد حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل ھو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ خواب بیان فرمایا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی کے صرف چند دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح وڑے ہوئے کہ ایسا خواب دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز بقید حیات رہے، پھر زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ زہر خورانی کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ پہلے آپ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، جس سے آپ کے شکم مبارک میں درد پیدا ہوا۔ رات بھر آپ مہیے بے آب بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپتے رہے۔ صبح آپ نے جد امجد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ پر حاضر ہوئے، دعا فرمائی تو خدائے عز و جل نے انہیں شفائے کلی عطا فرمائی۔ دوسری بار آپ کو زہر آلود کھجوریں کھلائی گئیں۔ 6-7 کھجوریں کھاتے ہی آپ کو سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آپ نے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور رات بھر بے قرار رہے۔ سویرے پھر آپ نے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوئے اور دعا فرمائے تو اس بار بھی خدائے تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زہر کا اثر جاتا رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح آپ کو 5 بار زہر ہلاہل دیا گیا، مگر ہر بار اس کا اثر زائل ہوتا رہا۔ 6ٹھی بار ہیرے کی کنی پیسی ہوئی آپ کی صراحی میں ڈال گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک پھٹ گیا اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ بے قراری میں مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے، مسلسل قے ہونے لگی اور دست بھی جاری ہوا، جس کے ساتھ جگر اور اتڑیوں کے ٹکڑے کر کر گرنے لگے۔ وفات کے قریب آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا جس کے بارے میں میرا گمان ہے، اگر حقیقت میں وہی زہر دینے والا ہے تو خدائے ذوالجلال منتقم حقیقی صحیح انتقام لینے والا ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر وہ زہر دینے والا نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے کوئی بے گناہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل و کمال کتنا بلند و بالا ہے۔ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، اس حال کبدی لائق ہے، آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلنے رہے ہیں، آپ نزعہ کی حالت ہے، مگر اس وقت بے انصاف کا بادشاہ اپنے انصاف و عدالت کا نہ مٹنے والا نقشہ صفحۂ تاریخ پر ثبت فرمایا ہے، اور اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کے بارے میں گمان ہے اس کا نام لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کو بے قراری اور گھبراہٹ زیادہ ہے، تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے عرض کیا کہ اے برادر محترم، یہ گھبراہٹ اور بے قراری کیسی ہے؟ آپ تو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں۔
اپنی جدہ کریمہ نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور والدہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملیں گے اور اپنے ماموں حضرت قاسم اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ملاقات کریں گے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، برادر عزیز، میں ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں کہ جس کی مثل میں اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور میں اللہ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں کہ جس کی مثل کبھی نہیں دیکھا۔ تاریخ الخلفاء 45 سال 6 ماہ چند روز کی عمر میں مقام مدینہ طیبہ 5 ربیع الاول 49 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ زہر کس نے دیا؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا تھا، مگر یہ لکھنا صحیح ہے یا نہیں، اس کے بارے میں حضرت مدرول افضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو محققانہ مضمون تحریر فرمایا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ مورخین زہر خورانی کی نسبت جندہ بن اشعث بن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ زہر خورانی بغوائے یزید ہوئی ہے اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس لالچ میں آ کر اس نے حضرت امام حسن کو زہر دیا، لیکن اس روایت کو کوئی صحیح سند دستیاب نہیں ہوا اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ بطِ نظر اس بات کے کہ روایت کے لیے کوئی سند نہیں ہے اور مورخین نے بغیر کسی معتبر ذریعہ یا معتمد حوالے کے لکھ دیا ہے، یہ خبر واقعات کے لحاظ سے بھی ناقابل اطمینان معلوم ہوتی ہے۔ واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانے میں جیسے ہو سکتی ہے، مشکل ہے کہ بعد کو ویسی تحقیق ہو، خاص کر جب کہ واقعہ اتنا اہم ہو۔ مگر حیرت ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس امام جلیل کا کل اس قاتل کی خبر غیر کو تو کیا ہوتی، خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں ہے۔ یہی تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے برادر معظم سے زہر دہندہ کا نام دریافت فرماتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے کا علم نہ تھا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا نام لیتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اب زوجہ کو قاتل ہونے کے لیے معین کرنے والا کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امامین کے صاحبزادوں میں سے کسی صاحب کو اپنی آخر حیات تک زوجہ کی زہر خورانی کا کوئی ثبوت نہ پہنچا، ان میں سے کسی نے اس پر شرعی مواخذہ کیا۔ ایک اور پہلو اس واقعہ کا قابل لحاظ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام کی بیوی کو غیر کے ساتھ جہیز باز کرنے کی شنیع تہمت کے ساتھ متہم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بدترین تبرہ ہے۔ عجب نہیں کہ اس حکایت کی بنیاد خارجیوں کے افتراءات ہوں۔